اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر من في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم فيومئذ لخبير فبسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم فيومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذل موجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزاروں افسوس خان کربلا جناب اون زیدی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ سرکار ابن الحسین میں سوز و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جو آزاد نیچے تشریف فرما سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس میں تشریف لیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ کیا مرتبہ بتاؤں میں آقا حسین کا، کیا مرتبہ بتاؤں میں آقا حسین کا، پشت نبی سے پوچھئے رتبہ حسین کا، ضربت علی کی جیسے ہے ثقلین پر گراں بھاری ہے کائنات پہ سجدہ حسین کا، کیا مرتبہ بتاؤں میں جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں، جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں، آنسو بہاؤں اجر رسالت ادا کروں، جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں، آنسو بہاؤں اجر رسالت ادا کروں، اور لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے جنت میں بھی زیارت کر بو بلا کروں، صلوات بر محمد والے محمد، لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے جنت میں بھی زیارت
کر بو بلا کروں جب تک جیوں حسین کی صلوات بر محمد والے محمد. زمانہ حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے بقا فنا کو بنایا حسین بقا فنا کو بنایا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے. شعر دیکھیں کہ چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین سے تھے. صلوات بر محمد والے محمد. بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ مخالفات کا زمانہ تھا اس طرف لیکن مخالفات کا زمانہ تھا اس طرف لیکن وہی کیا جو کہا تھا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے اور سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئے سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئے دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ارے دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین سے
شام شجاعت کا لوہا مان گئے دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ اور کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے اور جوان کی لاش اٹھائی بنائے قبر صغیر جوان کی لاش اٹھائے بنائے قبر صغیر کہیں بے عزم نہ بدلا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ سلام کے چند شاعر نہیں اور دھرتی صاحب منفرد دلہجے سے بارگاہ سرکار سیدی شہداء نے میں مداح نے بیت پوچھے پہلے مداح غری صدموں سے شکلائیں بارگاہ کے نار میں کریں بابا جبلہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم کیا بتائیں فضیلت حسین کی پشت نبی سے پوچھئے عظمت حسین کی کر کے بہانہ جھولے کا جبریل بار بار ہر بار دیکھتے تھے صورت حسین کی صلوات زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہیں یا علی دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے عابد کا وہ جلال جو تھا دربار شام میں حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون صلوات وجی صدم ہوں عابد بیمار کرنا پیش کرنے کے اسی سلسلے کے عقیقاً عارض صدم ہوں جناب وقار صاحب کے فرزند ہے عارض صدم ہوں بارگاہ عابد بیمار ہے راجہ کے دل پیش کرنے جانے یہ افضل ہے کہ برا ترین عارض صدم بغض علی میں ضد پہ جو اپنی اڑا رہے بغض علی میں ضد پہ جو اپنی اڑا رہے لعنت کا توخ اس کے گلے میں پڑا رہے لعنت کا توخ اس کے گلے میں پڑا رہے اس کے لیے بس ایک سزا ہے یا رب اس کے لیے بس ایک سزا ہے یا رب مسجد میں جائے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑا رہے مسجد میں جائے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں جلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں
जलाल हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जलाल हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम की आस बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम की आस बैठे हैं। मुनाफिक डर के मारे फर्शे मजलिस पर नहीं आता, मुनाफिक डर के मारे फर्शे मजलिस पर नहीं आता, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं। बंधे हाथों से शहजादी ने जिनके हाथ बांधे थे, बंधे हाथों से शहजादी ने जिनके हाथ बांधे थे, नमाजों से भी उनके हाथ अब खोले नहीं जाते। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को फकत शह का आज़ादार चाहिए, जन्नत को फकत शह का आज़ादार चाहिए। बंद होती हैं खुलती हैं असगर की मुट्ठियाँ, बंद होती हैं खुलती हैं असगर की मुट्ठियाँ। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए। ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल, अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल। जो बदनसीब फर्श अजा से बिछड़ गए, जो बदनसीब फर्श अजा से बिछड़ गए। आवाज़ बुलंद नारे सलवात सलवात न मोहब्बत न मुवद्दत न विला मांगी है, न मोहब्बत न मुवद्दत न विला मांगी है, न फजाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न तलवार चलाने की अदा मांगी है, न जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न आंखों की मुसीबत में शिफा मांगी है, न कभी नफसी मांगा न शबे हिजरत जा, न कभी नफसी मांगा न शबे हिजरत जा, नए बिस्तर नए खालिक की रजा मांगी है, नए बिस्तर नए खालिक की रजा मांगी है, नए व शम्स का चेहरा नए वल्लैल की जुल्फ, न अब्दुल्लाह न आवाज खुदा मांगी है, न सुलेमा की वकूवत न हुकूमत मांगी, न अंगूठी नए दहलीज अता मांगी है, न अंगूठी नए दहलीज अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलिया थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है, पसलिया थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। सलवात। अली ही इल्म भी आलिम भी हैं अलीम भी हैं, अली ही इल्म भी आलिम भी हैं अलीम भी हैं, अली ही हिकमत खालिक भी हैं हकीम भी हैं, अली जदीद ज़माना भी हैं कदीम भी हैं, अली मुफस्सिर आयात हामीम भी हैं, अली मुफस्सिर आयात हामीम भी हैं, अली के हाथ यदुल्लाह की निशानी है, ये कायनात अली की लिखी कहानी है, ये कायनात अली की लिखी कहानी है। वो फलसफी भी मुफक्किर भी और अदीब भी है, वो बादशाह ज़माना भी है गरीब भी है, वो दस्तरस से बहुत दूर भी करीब भी है, वो अजायबात का मजहर भी है अजीब भी है, वो अजायबात का मजहर भी है अजीब भी है। अली को लोग समझने में भूल कर बैठे, अली को लोग समझने में भूल कर बैठे, और अपनी सारी इबादत फिजूल कर बैठे, और अपनी सारी इबादत फिजूल कर बैठे। अली है आसमानों की ऊंचाई जानने वाला, अली जमीनों की गहराई नापने वाला, अली यतीम और असीरों को पालने वाला, अली तुम्हारे जमीरों में झांकने वाला, अली तुम्हारे जमीरों में झांकने वाला। अली का बुग़्ज़ तुम्हें शर्मसार कर देगा, अली का बुग़्ज़ तुम्हें शर्मसार कर देगा, वो जो चाहेगा असहाब नार कर देगा, वो जो चाहेगा असहाब नार कर देगा। वो पहला दीन को तस्लीम करने वाला है, इराद माबूद हक,
وہ پہلا دین کو تسلیم کرنے والا ہے. خود سلوات علی ہے نام اعمال کھولنے والا، گوہر مشرق خالق کو رولنے والا، فراز عرش پہ مرسل سے بولنے والا، فراز عرش پہ مرسل سے بولنے والا، زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا، زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا. علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. سلوات میں گزارش گزار ہوں جناب جناح ظفر آبادی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ پیش کریں، آواز بلند نعرہ صلوات. ایک مطلع اور چند اشعار. وقار بھائی مصرع ہوا تھا بن گئے مقصد شبیر کا چہرہ سجاد. سماعت فرمائیے گا. فکر انسان سے ہے بالا تیرا رتبہ سجاد. فکر انسان سے ہے بالا تیرا رتبہ سجاد. ہے نمازوں کا قصیدہ تیرا سجدہ سجاد. ہے نمازوں کا قصیدہ تیرا سجدہ سجاد. اور یہ بھی شعر بطور خاص سنیے گا کہ خوف انکار حسین ابن علی اتنا تھا. علیم بھائی، خوف انکار حسین ابن علی اتنا تھا، پھر ہوا ہی نہیں بیعت کا تقاضا سجاد. خوف انکار حسین ابن علی اتنا تھا، پھر ہوا ہی نہیں بیعت کا تقاضا سجاد. اور یہ بھی شعر اور بھائی سنیے گا بطور خاص. جس جگہ فکر عبادت بھی نہیں تھی ممکن، جس جگہ فکر عبادت بھی نہیں تھی ممکن، اس جگہ تو نے بچھایا ہے مصلی سجاد. اس جگہ تو نے بچھایا ہے مصلی سجاد. سنیے گا سرکار بطور خاص یہ شعر کہ ایک خطبہ نہیں جب حشر بپا کر ڈالا. اور بھائی ڈاکٹر صاحب سنیے گا بطور خاص. ایک خطبہ نہیں جب حشر بپا کر ڈالا، جانے کیا ہوتا اگر تیغ اٹھاتا سجاد. ایک خطبہ نہیں جب حشر بپا کر ڈالا، جانے کیا ہوتا اگر تیغ اٹھاتا سجاد. اور یہ بھی شعر رعایت کے ساتھ ہے، سنیے گا بطور خاص. تیرگی شام غریباں کی بھی کچھ
سکی تیرگی شام غریباں کی بھی کچھ کر نہ سکی دین کو تو نے دیا ایسا سویرا سجاد دین کو تو نے دیا ایسا سویرا سجاد. اور آخری کے صرف 2 شعر بطور خاص سنیے گا, خصوصی توجہ ڈاکٹر صاحب. میری اس بات کی عیسیٰ بھی گواہی دیں گے. وقار بھائی دوسرا مصرع سنیے بطور خاص. میری اس بات کی عیسیٰ بھی گواہی دیں گے ہے تیرا نام مریضوں کا مسیحا سجاد ہے تیرا نام مریضوں کا مسیحا سجاد ہے تیرا نام مریضوں کا مسیحا سجاد. آخری شعر اور زحمت تمام بطور خاص یہ شعر سماعت فرمائیے گا. مقصد کرب و پوری توجہ مقصد کرب و بلا پیش نظر تھا ورنہ. سلیم بھائی سنیے گا اس شعر کو. ارشی بھائی. مقصد کرب و بلا پیش نظر تھا ورنہ کس میں ہمت تھی تجھے بیڑی پہناتا سجاد کس میں ہمت تھی تجھے بیڑی پہناتا. پیش کر رہے تھے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش مشاعرہ کے بعد جناب سلیم صاحب پر تشریف لائے. بارگاہ علی حسین پیش کر آواز بلند نعرہ صلوات. جو حضرات نیچے تشریف فرماؤں سے گزارش ہے فرش پر کافی جگہ ہے پر تشریف لیا ہے اور آپ حضرات سے گزارش ہے آواز بلند نعرہ صلوات. سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں ایک مطلب 2 شعر اور 2 شعر اور بس. تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو در حقیقت ولایات سے انکار ہے. تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو در حقیقت ولایات سے انکار ہے. تم بھی بیمار ہو دل بھی بیمار ہے. تم بھی بیمار ہو دل بھی بیمار ہے اور تمہارا عقیدہ بھی بیمار ہے. تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو تو بنائے ہے حلیہ مسلمان کا راز سب پڑھ لیا تیرے ایمان کا. تیرے چہرے پہ شجرا لکھا ہے تیرا تیرے چہرے پہ شجرا لکھا ہے تیرا تیرا چہرہ نہیں ہے یہ اخبار ہے. تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو قتل و غارت
رہو ہر گھڑی ہر نفس، قتل و غارت گری اور حرص و ہوس، ظلم کرتے رہو ہر گھڑی ہر نفس، مطمئن ہم بھی بیٹھے ہیں یہ سوچ کر، مطمئن ہم بھی بیٹھے ہیں یہ سوچ کر، پردہ غیب میں ایک تلوار ہے، مطمئن ہم بھی بیٹھے ہیں یہ سوچ کر، پردہ پردہ غیب میں ایک تلوار ہے، تم نمازی بنے پھر جہادی بنے، تم نمازی بنے پھر جہادی بنے، اور تھک ہار کر تم فسادی بنے، تم نمازی بنے پھر جہادی بنے، اور تھک ہار کر تم فسادی بنے، یہ تمہارا جو کردار ہے آج کل، یہ تمہارا جو کردار ہے آج کل، یہ تمہارے بزرگوں کا کردار ہے، تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو۔ 4 منٹ میرے ہو گئے، 3 منٹ اور ملاحظہ فرما لیں، ایک مطلع اور 2 شعر حاضر کرتا ہوں جناب علی اکبر کے حوالے سے، دیکھیں گے۔ ان کی دہلیز کا لگتا ہے یہ نوکر جیسا، اہل علم تشریف فرمائیں، ثانی مصرع ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان کی دہلیز کا، ان کی دہلیز کا لگتا ہے یہ نوکر جیسا، چاند کو ہم نہیں کہتے علی اکبر جیسا، چاند کو ہم نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں آخری کے 2 شعر۔ جس کی چوکھٹ سے ملک روٹیاں لینے آئے، جس کی چوکھٹ پاپ، جس کی چوکھٹ پاپ ملک روٹیاں لینے آئے، اس کا فاقہ بھی نظر آتا ہے لنگر جیسا، اس کا فاقہ بھی۔ تو میں پڑھوں ناد علی، چوٹ تمہیں لگتی ہے، میں پڑھوں ناد علی، چوٹ تمہیں لگتی ہے، آئینہ ہے یہ مگر کام ہے پتھر جیسا، آئینہ ہے یہ۔ ایک صلوات پڑھ دے بلندری میں۔
آئینہ ہے یہ مگر کام ہے پتھر جیسا، آئینہ ہے یہ میرا پسندیدہ شعر، آخری شعر اور رحمت تمام، جس شعر کے لیے ایک مطلع دو شعر حاضر کیے کہ میرا گھر دیکھ محرم میں بتا پھر رضوان، میرا گھر دیکھ، میرا گھر دیکھ، میرا گھر دیکھ محرم میں بتا پھر رضوان، تیری جنت میں کوئی گھر ہے میرے گھر جیسا، تیری جنت میں۔ جناب شریف اللہ نبی صاحب بارگاہ شریف پیغمبر میں راز عقیدت پیش کر رہے تھے، اس سلسلے کی آپ کو بڑی گزارش گزار ہوں جناب غفار صاحب بارگاہ عابد بیمار میں راز عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، خاص طور سے جناب سلیم صاحب، آپ سے اجازت ہے، آپ کی طرز میں جو آپ طرز پڑھ چکے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد۔ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں۔ اب شعر دیکھیے گا، بعد سرور یزید سرسوا ہوا، بعد سرور یزید سرسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا، بعد سرور یزید سرسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا۔ بے شمار مولائیوں کا مجمع، شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ ایک محمد خاص ہو، ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہے گا۔ ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئی، اور نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہیں، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہیں، پاک ہونٹوں پلانے کے لائق نہیں، نام بھی ان کے مکروہ۔
اب شیر اہل زبان تشریف فرمائے ملاحظہ کیجیے گا، خاص اہل زبان تشریف فرمائے ملاحظہ کیجیے گا، شاید کسی لائق ہو کہ دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ، دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ، دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ، ارے ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں، ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں، ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا۔ اب یہ شعر بطور خاص اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے، اور مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، صبر جنت کا منظر ہے ان کے لیے، صبر جنت کا منظر ہے ان کے لیے، تشنگی جام کوثر ہے ان کے لیے، صبر جنت کا منظر ہے ان کے لیے، تشنگی جام کوثر ہے ان کے لیے، ارے ناصروں کو یہ اچھی طرح ہے خبر، علقمہ منہ لگانے کے لائق نہیں، ناصروں کو یہ اچھی طرح ہے خبر، علقمہ منہ لگانے کے لائق نہیں، آدمی بھول جاتا ہے اوقات جب، پھر یہ باتیں دماغوں میں آتی ہے تب، ہم سری مرتضیٰ کی وہ کرتے ہیں جو ان کی نالے اٹھانے کے لائق، ہم سری مرتضیٰ کی وہ کرتے ہیں جو ان کی نالیں اٹھانے کے لائق۔ آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام ملاحظہ کیجیے گا، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا، پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، سب علم پر سجانے کے لائق نہیں، پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، سب علم پر سجانے کے لائق نہیں۔ بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے
اس پر تبرہ کیا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، لعنتوں نے۔ ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئی، اور نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے، پاک ہونٹوں پلانے کے لائق نہیں، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے۔ آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ جناب فیضی صاحب یہ دروازہ کھول دیں گیٹ کو۔ آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ جناب وقار سلطان پوری صاحب عقائد پر مبنی اور بارگاہ وفا میں مرد سرات تھے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں آفتاب خطابت عالی جناب میثم زردی صاحب تشریف لائیں۔ اس خمسے کی دوسری اور اپنی پہلی مجلس تنزیل اور تعویل کے عنوان کے تحت خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللهم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صلوات حضرات، اس سال ان مجالس کا موضوع ہے تنزیل اور تعویل۔ کل آپ نے برادرم ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ سے بہترین تقریر سماعت فرمائی
اور ہم نے بھی آن لائن مجلس سنی. بہرحال چند باتیں ان 4 مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. موضوع اپنے آپ میں ادقیت لیے ہوئے ہے، لیکن میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ مجلس اس طرح پڑھی جائے کہ ہر بات بچے بچے کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیے قبلہ تنزیل اور تعویل، آج کی مجلس میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مفہوم تنزیل کیا ہے، تنزیل کے معنی کیا ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے نزول. نزول کا مطلب نازل ہونا. اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا. نزول 2 طرح کا ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ نزول کی 2 کیفیتیں ہیں. نزول کی ایک کیفیت کو انزال کہا جاتا ہے اور نزول کی دوسری کیفیت کو تنزیل کہا جاتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ سورہ قدر پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. خالق کائنات ارشاد فرما رہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. سورہ مبارکہ دخان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ نے قرآن کو ایک رات میں نازل فرمایا. اب وہ مبارک رات ہو یا قدر کی رات ہو. کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ کیا اللہ نے شب قدر میں جو پیغمبر پر قرآن نازل فرمایا تو کیا رات بھر قرآن نازل ہوا؟ تو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ نے شب قدر میں ایک آن میں، ایک لمحے میں، بہت توجہ سے سنیے گا، پیغمبر پر قرآن نازل فرمایا. اب عزیزوں، اللہ نے پیغمبر پر شب قدر میں قرآن نازل فرما دیا. تو یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، جس کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے اور جو والناس پہ تمام ہوتا ہے، جس میں 114 سورے ہیں، جس میں 6000 سے زیادہ آیات موجود ہیں، یہ سارا کا سارا قرآن پیغمبر پر شب قدر میں ایک آن میں، ایک لمحے میں نازل ہوا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر انکار کر دے تو کافر ہو جائے، اس لیے کہ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ جب سارا قرآن، دیکھیں تنزیل کو سمجھنا ہے اس وقت، کہ جب سارا قرآن شب قدر میں نازل ہوا تو پھر یہ 23 سال جو پیغمبر پر نازل ہوتا رہا، یہ کیا ہے؟ جب سارا قرآن شب قدر میں نازل ہو گیا تو پھر کوئی سورہ مکی کیوں ہے اور کوئی سورہ مدنی کیوں ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ کوئی سورہ مکی کیوں ہے؟ یہ مکے میں نازل ہوا. یہ سورہ مدنی ہے، یہ مدنی کیوں ہے؟ پھر یہ جنگ کے میدان میں جو نازل ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ جو غار حرا میں نازل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ جو غار ثور میں نازل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟
جو مباہلے کے میدان میں نازل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ جو غدیر میں نازل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ جب اہل بیت چادر میں جمع ہو رہے ہیں تو جو نازل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ جب مولا انگلی انگوٹھی دے رہے ہیں تو جو آیت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت اپنے آگے سے روٹیاں اٹھا کے دے رہے ہیں تو جو سورہ دہر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اب یہ سوال ہر بچے کے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے کہ اگر شب قدر میں نازل ہونے والا قرآن ہے تو پھر 23 سال میں نازل ہونے والا کیا ہے؟ اور اگر 23 سال میں نازل ہونے والا قرآن ہے تو جو شب قدر میں نازل ہوا وہ کیا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس موضوع میں تھوڑی سی ادقیت ہے، لیکن انشاءاللہ ادقیت نہیں رہے گی اور آپ کی دلچسپی بنی رہے گی۔ تو جو شب قدر میں نازل ہوا وہ بھی قرآن، جو 23 سال میں پیغمبر پہ نازل ہوا وہ بھی قرآن۔ تو اب یہ مسئلہ حل ہو تو کیسے حل ہو؟ میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے 2 لفظ استعمال کیے تھے، حقیقت اس کی وہی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جید علماء نے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا، انہوں نے کہا کہ قرآن کے 2 نزول ہیں، قرآن کے 2 نزول ہیں۔ ایک ہے نزول دفعی، یعنی جہاں قرآن ایک ساتھ پیغمبر پر نازل ہوا، اور ایک ہے نزول تدریجی، یعنی جہاں تھوڑا تھوڑا کر کے پیغمبر پر قرآن کا نزول ہوا۔ دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب اسی کے سلسلے میں کچھ اور لفظ بھی استعمال ہوئے کہ شب قدر میں جو ہوا وہ کیا ہے؟ کہ وہ نزول کلی ہے، اور یہ 23 سال میں جو نازل ہوا یہ کیا ہے؟ کہ یہ نزول جزوی ہے، یعنی وہاں کل کا کل قرآن پیغمبر پر نازل ہوا اور یہاں قرآن کے اجزاء پیغمبر پر نازل ہوتے رہے۔ تو یہ جو نزول کلی ہے، یہ جو نزول دفعی ہے جو شب قدر میں ہوا، اسے انزال کہا جاتا ہے، اور جو 23 سال پیغمبر پر نازل ہوا اسے تنزیل کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرما، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ حالانکہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ جو مجلس پڑھی جاتی ہے، جو ذاکری ہے، جو خطابت ہے، یہ کسی عالم کا درس نہیں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد فرمائے۔ دیکھیں میری بات سمجھے، جو میں عرض کر رہا ہوں درس اور ہوتا ہے اور خطابت اور ہوتی ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، درس اور ہوتا ہے، خطابت اور ہوتی ہے۔ درس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پورے موضوع کو شاگرد کے ذہن میں بٹھا دیا جائے، لیکن خطابت کی تعریف آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجئے، خطابت کی تعریف یہ ہے کہ اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو مقصد سے قریب کر دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے یہ میں نے بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اس لیے کہ میں ممبر پر بیٹھ کے تعلی کا شکار نہیں ہونا چاہتا، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب سب کچھ ہم کو یہاں بتا دیا جائے گا یا لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا، اس لیے کہ اگر اس طرح سے گفتگو کی جائے تو شاید مجلس ہی نہ ہو سکے گی۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مقصد سے تھوڑا سا قریب ہو جائیں اور بات کافی حد تک بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک چیز ہے نزول دفعی، ایک ہے نزول تدریجی۔ اب نزول دفعی کیا ہے اور نزول تدریجی کیا ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، کتاب کا نام ہے امالیہ شیخ صدوق، بہت توجہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو، دیکھیں اب آپ بہت متوجہ ہو جائیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نزول دفعی ہے، کون صاحب سنیے گا، یہ جو نزول دفعی ہے یہ حقیقت میں بیت المعمور پر ہوا۔ یہ کس پر ہوا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد، بیت المعمور پر ہوا۔ یعنی دیکھیں ابھی آپ گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا کہ یہ نزول دفعی کس پر ہوا، کہ یہ بیت المعمور پر ہوا۔ یعنی اللہ نے شب قدر میں جو قرآن نازل کیا، جو دفعتاً نازل ہوا، جو کلی طور پر نازل ہوا، جو مکمل طور پر نازل ہوا، وہ کس پر نازل ہوا؟ کہ وہ بیت المعمور پر نازل ہوا۔ اور یہ جو نزول تدریجی ہے، یہ جبرائیل قرآن مجید کے اجزاء لے کر، سورے لے کر، آیتیں لے کر پیغمبر کے پاس آتے رہے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ تو تمام علماء نے لکھا کہ بھئی بیت المعمور کیا ہے؟ کہ اللہ نے عرش پر ایک مکان بنایا ہے
جس کو بیت المامور کہا جاتا ہے، جس کو بیت المامور کہا جاتا ہے. اور جناب آدم بھی جب جنت میں تھے تو اسی بیت المامور کا طواف کرتے تھے، اسی بیت المامور کو قبلہ سمجھ کے سجدہ کرتے تھے. خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے. اب اس بیت المامور کی شان شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی کہ 70,000 ملائکہ روزانہ بیت المامور کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. روزانہ 70,000 70,000 سمجھ رہے ہیں آپ، ملائکہ بیت المامور کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. اور ملائکہ کی اتنی کثرت ہے کہ جو فرشتہ ایک بار بیت المامور کا طواف کر لیتا ہے اسے زندگی بھر دوبارہ موقع نہیں ملتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مولا سلامت رکھے. جیسے آپ سن رہے ہیں تو جو فرشتہ ایک بار بیت المامور کا طواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا. تو اتنی کثرت سے ملائکہ آتے ہیں بیت المامور کا طواف کرنے کے لیے. یہ 70,000 ملائکہ کی روایت کیا سن رہے ہیں آپ، یا تو بیت المامور کے لیے نظر آئی یا کربلا کے لیے نظر آئی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ہماری کتابوں میں تو یہ مسئلہ لکھا ہی ہوا ہے کہ 70,000 ملائکہ کو اللہ نے مقرر و معین کیا ہے جو قبر حسین کا طواف کرتے ہیں اور امام حسین پر گریہ کرتے ہیں. لیکن بدترین کتاب جس کا نام ہے غنیۃ الطالبین، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں روز عاشورہ کے لیے لکھا ہے کہ اس دن اچھے اچھے کھانے پکائے جائیں اور اچھا اچھا لباس پہنا جائے. اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر حسین کا طواف کرنے کے لیے اللہ 70,000 ملائکہ کو بھیجے گا جو ہر وقت قبر حسین کا طواف کرتے رہیں گے. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ تو عرش پر بیت المامور ہے، وہاں بھی 70,000 فرشتے ہیں. سن رہے آپ، اور فرش پر کربلا ہے، یہاں بھی 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کر رہے ہیں. فرشتے طواف کر رہے ہیں. اب عزیزوں پڑھیے جا کے کتابوں میں تلاش کیجئے. جب میں نے بیت اور اہل بیت پہ اشرا پڑھا تھا تو اس سلسلے میں بہت سی چیزیں بیان کی تھی کہ جب جناب آدم آسمان سے زمین پہ آئے تو بیت المامور کی یاد میں پریشان ہوئے، اور جب پریشان ہوئے تو کہا پروردگار ہم بیت المامور سے دور ہو گئے. تو اللہ نے کہا کہ تم زمین پر خیمہ نصب کرو. جناب آدم نے خیمہ نصب کیا. کیا سن رہے ہیں آپ، خیمہ نصب کیا. اب اس خیمے کا طواف کرتے تھے جناب آدم، اور پھر جناب ابراہیم نے اسی خیمے کی جگہ پر خانہ کعبہ بنایا. خانہ کعبہ بنایا تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ آدم نے بیت المامور کی شبیہ بنائی. سنا آپ نے، آدم نے بیت المامور کی شبیہ بنائی. آدم نے بیت المامور کی شبیہ بنائی لیکن خیمہ بنایا، یعنی ٹیمپریری طور پر شبیہ بنائی. ابراہیم نے اسے پرماننٹ کر دیا. سنا، ابراہیم نے اسے پرماننٹ کر دیا. پختہ عمارت تعمیر ہو گئی. آج تک سارے مسلمان کعبے کی جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. تو بھیا یہ تو بیت المامور ہے، وہاں بھی 70,000 ملائکہ، کربلا میں بھی 70,000 ملائکہ. تو جب بیت المامور کی یاد میں، بیت المامور کی یاد میں کعبہ بن سکتا ہے تو کربلا کی یاد میں تعزیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. مولا سلامت رکھے. بہت پڑھا لکھا، بہت سمجھدار حضرات مجلسوں میں آتے ہیں. صرف یہی نہیں، ہر جگہ مجلس میں سمجھدار حضرات آتے ہیں، اس لیے کہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہی مجلس میں آتا ہے. سنا آپ نے؟ تو یہ ہے بیت المامور. تو سب سے پہلے قرآن کس پر نازل ہوا؟ کہ بیت المامور پر نازل ہوا. دیکھیے عزیزوں، یہاں ہمارے استادوں کے استاد جناب مولانا
شفیق صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جسارت ہے جو میں ان کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ بیت المعمور کی یہ تعریف شیخ صدوق نے بیان کی، لیکن شیخ مفید نے اسے تھوڑا سا اختلاف کیا. انہوں نے لکھا کہ جس بیت المعمور پر، دیکھیں اب سنیں، جس بیت المعمور پر اللہ نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا وہ عرش پر بنا ہوا وہ مکان نہیں ہے، بلکہ یہاں بیت المعمور سے مراد قلب محمد ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد قلب پیغمبر ہے. اور بیت المعمور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معمور کا مطلب ہوتا ہے آباد. اس گھر کو کیوں آباد کہا جاتا ہے کہ 70,000 ملائکہ روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے خالی نہیں رہتا. تو گیا ایک لمحے کے لیے خالی نہیں رہتا، لہذا اس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور. اب شیخ مفید کا جملہ ہے، بہت مفید جملہ ہے، جو سمجھے گا وہ بولے گا. انہوں نے کہا کہ وہ مکان ملائکہ سے آباد ہے اور محمد کا دل اس لیے بیت المعمور ہے کہ یہ ذکر الہی سے آباد ہے. یہ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد، یہ ذکر الہی سے آباد ہے. لیکن اب جو یہ ذکر الہی سے آباد ہے تو صرف نماز میں ذکر الہی سے آباد نہیں ہے، صرف رمضان میں ذکر الہی سے آباد نہیں ہے، صرف حج کے موقع پر ذکر الہی سے آباد نہیں ہے. جیسے وہ ہر وقت، چونکہ بیت المعمور ہے نا، تو جیسے وہ ہر وقت فرشتوں سے آباد ہے، ایسے ہی محمد کا دل ہر وقت ذکر الہی سے آباد ہے. ذکر الہی سے آباد ہے. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کا دل ہر وقت یاد الہی سے آباد ہے، ہر وقت یاد الہی سے آباد ہے. اب جب ہر وقت یاد الہی سے آباد ہے تو پھر نماز میں تو یقیناً یاد الہی ہے. اب اگر سجدے میں ہیں تو یاد الہی کے علاوہ دل میں اور کیا ہے؟ اب اگر محمد کی پشت پر کوئی آ جائے، سنایا، اب اگر محمد کی پشت پر کوئی آ جائے، لیکن جملہ آپ کے حوالے ہے، جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا. اب اگر کوئی محمد کی پشت پہ آ جائے اور پیغمبر کو سجدے میں طول دینا پڑے اور اللہ پیغمبر سے کہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین پشت سے نہ اتر جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں اللہ کی یاد ہے، ذکر الہی ہے. اللہ کہہ رہا دل حسین کی طرف لگا لو، تو اب ماننا پڑے گا کہ حسین بھی کسی اور کا نام نہیں ہے، ذکر اللہ کا نام. ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد. تو اب عزیزوں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر پیغمبر کا دل، پیغمبر کا دل، پیغمبر کا قلب، قلب پیغمبر اگر بیت المعمور ہے تو شب قدر میں قرآن کہاں نازل ہوا؟ کہ قلب پیغمبر پر نازل. مکمل طور پر قرآن، اصل قرآن، علم قرآن، کیا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہاں نازل ہوا؟ کہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو قرآن شب قدر میں نازل ہوا وہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا. اب یہ جو 23 سال قرآن نازل ہوا تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ جبرائیل وہاں سے لے کے یہاں آئے، یعنی اس بیت المعمور سے لے کے یہاں آئے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ جبرائیل جو آتے تھے وہ یہ کہنے کے لیے آتے تھے کہ اب یہ محل ہے لہذا یہ آیت سنا دیجئے، یہ موقع ہے یہ سورہ سنا دیجئے.
تقاضا وقت کا یہ ہے، لہذا یہ سورہ سنا دیجئے۔ تو اب سمجھ میں ہماری یہ بات آئی کہ شب قدر میں مکمل قرآن پیغمبر کے قلب پر نازل ہوا، لیکن زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے۔ یہی مسئلہ ہے نا، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے، آیتیں سامنے آتی رہیں۔ یہ بقرہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ اکبر، یہ سورہ نساء ہے، یہ سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ انعام ہے، یہ سورہ اعراف ہے، یہ سورہ انفال ہے، یہ سورہ توبہ ہے۔ تو اب زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے، سورے سامنے آتے رہے۔ دیکھیں قبلہ، ایک حدیث ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہماری جدہ کی معرفت حاصل کر لی تو اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ دیکھیں میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہوں کہ اگر بی بی فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل ہو گئی تو شب قدر کی عظمت حاصل ہو جائے گی، اور اگر کسی نے بی بی زہرا کو نہ سمجھا تو خاک شب قدر کو سمجھے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں بھی موجود ہے۔ تو اگر عظمت سیدہ کا ادراک تھوڑا سا بھی ہو گیا تو انسان شب قدر کو سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ، جیسے اب سنیے، جیسے شب قدر میں پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، بعد میں زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے، اسی طرح اللہ نے پیغمبر سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ دیکھیں اب یہاں جو شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے احسن سعید صاحب بہترین مرثیہ خان ہیں، الوقار سلطان پوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہرحال اور جو شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ میرے خیال میں میرے اس جملے کا لطف ضرور حاصل کریں گے کہ یہ کوثر کیا ہے، کوثر کیا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ دیکھیں قبلہ، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ نے سورہ یاسین میں صاف صاف کہا کہ ہم نے پیغمبر کو شعر کی تعلیم نہیں دی، ہے یا نہیں؟ ہم نے ان کو شعر کہنے کی تعلیم نہیں دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا شعر کہنے کا جو علم ہے وہ کچھ معیوب ہے؟ ذکی بھارتی صاحب سننا، کچھ معیوب ہے یہ؟ کوئی خراب چیز ہے؟ اگر غلط ہوتا تو نہج البلاغہ ہوتی، دیوان علی نہ ہوتا۔ دیوان امیر المومنین موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے دیگر ائمہ نے اشعار کہے یا نہیں کہے؟ اچھا خود پیغمبر کے سامنے جناب حسان بن ثابت نے شعر کہے یا نہیں کہے؟ بعد میں جناب کہنے کے لائق نہ رہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اس لیے کہ جناب بھی اسی وقت ہے جب تک اہل بیت کا وفادار رہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو حسان بن ثابت نے شعر نہیں کہے، جناب دیبل نے شعر نہیں کہے، کمیت اسدی نے ائمہ کے سامنے اشعار نہیں پڑھے نا؟ تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے پیغمبر کے لیے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ ہم نے ان کو شعر کہنے کی تعلیم نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کس لیے نہیں دی؟ آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ شاعری کی روح جو ہے وہ ہے مبالغہ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھیے اب میں اس کو زیادہ آسان کر کے پڑھ نہیں سکتا،
آپ سمجھے میری بات یا نہیں سمجھے ہیں کہ شاعری کی روح ہے مبالغہ. اگر مبالغہ نہ ہو تو شاعری ہی نہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بالکل ہے. اب وہ مبالغہ کون سا جائز ہو کون سا وہ سب الگ مسئلہ ہے, لیکن مبالغہ جو ہے وہ شاعری کی روح ہے, روح. انشاءاللہ کوئی خاموش نہ رہے گا. اللہ نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ہم نے محمد کو شاعر نہیں بنایا کہ اگر محمد کو لوگ شاعر سمجھتے تو جتنے فضائل رسول اللہ اہل بیت کا بیان کرتے لوگ کہتے مبالغہ کر رہے ہیں. ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد. دیکھیں اب یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. کچھ لوگ شعر کہہ کے کلام پڑھتے ہیں وہ موضوع نہیں ہوتا. قرآن مجید شاعری نہیں ہے لیکن بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو وزن میں ہیں. ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. بہت سی آیات ایسی ہیں جو موضوع. رسول اللہ نے حنین میں جو رجس پڑھا تھا انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب, یہ دونوں مصرے موضوع ہیں. ایک صلوات پڑھ کر محمد. لیکن اسے مصرع نہیں کہا جائے گا, جملہ کہا جائے گا, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو شعر کہنے کی تعلیم نہیں دی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موزونیت معیوب نہیں ہے, لیکن چونکہ شاعری میں مبالغہ جو ہے وہ اس کی روح ہے, لہذا لوگ اعتراض نہ کریں کہ بھئی اہل بیت کی شان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں مبالغہ ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے محمد کو شعر کہنے کی تعلیم نہیں دی. لیکن اب سنیے, یہ سورہ کوثر وہ ہے کہ جس کو پیغمبر نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لے جا کے لٹکا دیا. شعراء نے اپنا اپنا کلام اتار لیا. یہ مجمع مجھے بتائے, سوچ سمجھ کے بتائے کہ یہ سورہ کوثر ہی کا انتخاب کیوں ہوا اس کام کے لیے. سورہ حمد کیوں نہیں, سورہ توحید کیوں نہیں, سورہ بقرہ کی آیتیں کیوں نہیں, سورہ عصر کیوں نہیں, سورہ مزمل کیوں نہیں, سورہ مدثر کیوں نہیں. اور اس جملے کو بھی میرے خیال میں شعراء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بہترین تو سورہ رحمان تھا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. تو سورہ رحمان کیوں نہیں, یہ سورہ کوثر کیوں؟ دیکھیں قبلہ جب دو شعراء کے درمیان موازنہ ہوتا ہے, شبلی نعمانی نے انیس و دبیر کے درمیان موازنہ لکھا, موازنہ انیس و دبیر. اب ظاہر سی بات ہے کہ انیس کا موازنہ دبیر ہی سے کیا جائے گا. شبلی نعمانی کوئی نیک بیک آدمی نہیں تھا, بہت خبیث آدمی تھا, لیکن بہرحال الحمدللہ ہم ممبر سے رعایت نہیں کرتے. صلوات پڑھے پر محمد لیکن اس نے بہرحال ایک کتاب لکھی موازنہ انیس و دبیر. تو دو شعراء کا, اب دبیر کا موازنہ انیس کے علاوہ کس سے کیا جائے, انیس کا موازنہ دبیر کے علاوہ کس سے کیا جائے, بہت توجہ. لیکن جب موازنہ کیا جاتا ہے دو شعراء کے کلام کا تو صنف دیکھی جاتی. ربائی کا موازنہ ربائی سے ہوگا, قطع کا موازنہ قطع سے ہوگا, سلام کا موازنہ سلام سے ہوگا, قصیدے کا موازنہ قصیدے سے ہوگا, نوحے کا موازنہ نوحے سے ہوگا, مرثیے کا موازنہ مرثیے سے ہوگا, مرثیے میں بھی چہرے کا موازنہ چہرے سے ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ, چہرے کا موازنہ چہرے سے ہوگا, مطلع کا موازنہ مطلع سے ہوگا. بہت توجہ آپ حضرات کی ہیں. ساقی نامے کا موازنہ ساقی نامے سے ہوگا, جنگ کا موازنہ جنگ سے ہوگا. تو ہمیشہ صنف کو صنف سے ملایا جاتا ہے. اب میرے خیال میں سمجھدار لوگ جانتے ہیں, پڑھے لکھے حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت جو شعراء تھے ان کی جو محبوب ترین صنف سخن تھی وہ کیا تھا, کہ وہ تھا قصیدہ. بادشاہ کی شان میں قصیدہ, سردار قبیلہ کی شان میں قصیدہ, ہیں اپنے بزرگ خاندان کی شان میں قصیدہ, مورث اعلیٰ کی شان میں قصیدہ. تو وہ قصیدے لالا کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکاتے تھے. آخر میں 7 قصیدے رہ گئے جن کا کوئی جواب ہی نہیں تھا, جن کو کہتے ہیں سب معلقہ.
ہیں وہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے. اللہ نے پیغمبر سے کہا آپ سورہ کوثر لے جا کے لٹکا دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو وہاں لٹکے ہوئے تھے کلام وہ سب قصیدے کی صورت میں تھے. تو اللہ نے کہا اے رسول اب آپ ہمارا بھی کلام لے کے جائیے تو ایسا کلام لے جائیے جو کسی کا قصیدہ ہو. ایک صلوات پر حضرت محمد وہاں جو کسی کا قصیدہ کہ یہی سورہ ہے جو بی بی فاطمہ زہرا کا قصیدہ. اور قبلہ سبجیکٹ کے اعتبار سے ایک قصیدے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ وہ قصیدے میں تشبیہ ہو گریز ہو وہ الگ ہے، لیکن سبجیکٹ کے اعتبار سے موضوع کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے کہ ایک تو جس کی شان میں قصیدہ کہا جائے اس کی مدح ہو، دوسرے کم سے کم کچھ نہ کچھ پیغام ہو، تیسرے یہ کہ جس کے لیے قصیدہ کہا جا رہا ہے اس کے دشمنوں کی مذمت ہو. یا میں لفظ بدل دوں تولا بھی ہو، تبلیغ بھی ہو اور تبرہ بھی ہو. اب سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں، تینوں چیزیں ہیں یا نہیں؟ انا آتینا کل کوثر یہ ہے تولا، فصل لربک وانحر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں یہ ہے تبلیغ. انا شانئک ھو الابتر یہ ہے دشمنوں کے اوپر تبرہ، دشمنوں کے اوپر تبرہ. میں چاہتا ہوں بہت آسانی سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ بھائی اس وقت تک قصیدہ ہوتا ہی نہیں جب تک اس پہ مبالغہ نہ ہو. شاید اسی لیے اللہ نے لفظ رکھا کوثر. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. ٹھیک ہے، اب جب کہ قرآن کی بات ہے اب اس سے زیادہ آگے بڑھ کے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا چاہتا. تو کوثر، کوثر کا مطلب کیا ہوا؟ کثرت نسل، کثرت اولاد. لیکن اللہ نے کثرت نسل کے طور پر پیغمبر کو کیا دیا؟ 10-20 بیٹے نہیں دیے، ایک بیٹی فاطمہ زہرا، ایک بیٹی فاطمہ زہرا. اب اگر کوئی کہے کہ ایک بیٹی کو کوثر کیسے کہا تو میں عرض کروں گا کہ بھیا اگر تنزیل قرآن سمجھ میں آ جائے تو عظمت فاطمہ سمجھ میں آ جائے. وہاں بھی شب قدر میں مکمل قرآن پیغمبر پر نازل ہوا. کیا سنا آپ نے؟ بعد میں زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے. یہ بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے، یہ سورہ نساء ہے، یہ سورہ مائدہ ہے. الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ سن رہے یہاں بھی پیغمبر کو پہلے کوثر کے طور پر ایک بیٹی ملی، ایک بیٹی، ایک بیٹی. اب جملہ جیسے چاہے ویسے سنیے گا. جیسے وہاں زمانے کے تقاضوں کے تحت سورے سامنے آتے رہے یہاں صورتیں سامنے آتی رہے. یہاں صورتیں سامنے آتی رہیں. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. یہاں صورتیں سامنے آتی رہیں، وہاں سورے سامنے آئے. یہ حمد ہے، یہ بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے، یہ سورہ نساء ہے، یہ سورہ مائدہ ہے. یہاں صورتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ محمد باقر ہے، یہ جعفر صادق ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو عظمت قرآن، جو عظمت قرآن وہی بی بی فاطمہ زہرا کی شان. بس میں سمجھتا ہوں کہ باب فضائل میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لہذا اللہ نے اہتمام بھی کیا کہ چونکہ جیسے زہرا ویسے قرآن، جیسے قرآن ویسے زہرا، لہذا آواز دی گئی کہ اب قرآن کے ساتھ بھی ہمیشہ علی رہیں گے، زہرا کے ساتھ بھی علی. اب قرآن کے ساتھ بھی علی رہیں گے
اور زہرا کے ساتھ بھی علی رہیں گے. دونوں حدیثیں رسول اللہ کی ہمارے سامنے ہیں. دونوں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. قرآن کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ علی و مع القرآن والقرآن و مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. دیکھیے عزیزوں، میں نے کبھی کسی دوسرے کا نکتہ اپنی طرف سے نہیں پڑھا، اگر پڑھا تو نام لے کے پڑھا. بہترین خطیب، بہترین فضائل پڑھنے والا شخص اس سال اس دنیا سے گزر گیا، علامہ غضنفر عباس توسوی. میں سچ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ کبھی میں نے ان کو استعمال نہیں کیا. ایک صلوات پڑھ کر محمد ایک نازک سی بات کہہ دی میں نے، ایک صلوات پڑھا کر محمد سمجھ رہے ہیں آپ؟ علم جو ہے وہ لباس سے نہیں ظاہر ہوتا، زبان سے ظاہر ہوتا ہے. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد محمد. یہاں تو کچھ لوگوں کا مزاج ہی عجب ہو گیا ہے. مجبوری ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ادھر مزاج ہمیشہ یہ رہا، ادھر یہ مزاج یہ رہا کہ اگر انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی تو انہوں نے کہا علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے کہا یہ شیعہ ہو گئے. کیا سنا؟ جسٹس امیر علی نے کچھ سچی بات لکھ دی، انہوں نے کہا یہ شیعہ ہیں. ملا صالح کشفی الحنفی نے کوکب الدری لکھ دی، انہوں نے کہا یہ شیعہ ہیں. عبید اللہ امرستری نے اور جوہل مطالب لکھ دی، انہوں نے کہا یہ شیعہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مزاج یہ رہا کہ جو علی علی کرے اسے شیعہ کہہ دو. اب دوسرا مصرع میں پڑھنا نہیں چاہتا. ایک صلوات پڑھا محمد ایک صلوات پڑھا محمد مگر خدا کے لیے اس معاملے میں ذرا اپنی طبیعت کے اوپر لگام دینا ضروری ہے. اس لیے کہ روز محشر بھی علی علی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. تو بہرحال بہترین ذاکر، بہترین خطیب تھے علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب قبلہ. اور بہرحال میں نے چاہتا کہ اس سال کسی نہ کسی مجلس میں کچھ نہ کچھ خراج عقیدت ان کی خدمت پر پیش کروں. میں ان کا ایک نکتہ آپ کو سنا رہا ہوں، ایک نکتہ علامہ غضنفر عباس توسوی کا، اور وہ بھی ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد سنا رہا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اب سنیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی و مع القرآن بل قرآن و مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ جہاں جہاں علی ہیں وہاں قرآن ہے. جہاں جہاں علی ہیں، کیا سنا آپ؟ جہاں جہاں علی ہیں وہاں قرآن ہے. اب اگر علی خیبر میں ہیں تو قرآن خیبر میں ہے، علی خندق میں ہے تو قرآن خندق میں ہے، علی بستر رسول پہ ہیں تو قرآن بستر رسول پہ ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی گھوڑے پر سوار ہیں تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی ناقے پہ ہیں تو قرآن ناقے پہ ہے، علی مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں ہے، علی مدینے میں ہیں تو قرآن مدینے میں ہے، علی رسول کے ساتھ ہیں تو قرآن رسول کے ساتھ ہے، علی فاطمہ کے گھر میں ہیں تو قرآن فاطمہ کے گھر میں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی حسن حسین کے ساتھ ہے تو قرآن حسن حسین کے ساتھ ہے. تو اب جہاں جہاں علی ہے، بھائی نبی نے فرمایا ہے نا، تو اب جہاں جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے. اب اگر علی کعبے میں ہے تو قرآن کعبے میں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب اگر علی کعبے میں ہے تو قرآن کعبے میں ہے. نہیں، اور آگے بڑھ جائیے. اب اگر علی عرش پہ ہے تو قرآن عرش پہ ہے، اگر علی فرش پہ ہے تو قرآن فرش پہ ہے، علی پہلے آسمان پہ ہے تو قرآن پہلے آسمان پہ ہے، علی دوسرے آسمان پہ ہے تو قرآن دوسرے آسمان پہ ہے. نہیں، اب اگر آدم کی پشت پہ علی ہے تو قرآن آدم کی پشت پہ ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن آدم کی پشت پہ ہے. اب اگر علی صلب نوح میں ہے تو قرآن صلب نوح میں ہے. اب اگر علی صلب ابراہیم میں ہے تو قرآن صلب ابراہیم میں ہے. اب اگر علی صلب اسماعیل میں ہے تو قرآن صلب اسماعیل میں ہے. اب کہنے دیجئے کہ اب اگر علی صلب ابو طالب میں ہے.
احمقوں پر کہ جس کے صلب میں قرآن ہو اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے. بس قبلہ تو میں عرض کر چکا. تو یہ ہے تنزیل. دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ موضوع میں ادقیت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ادقیت نہ رہے، اور میرے خیال میں نہ رہی. ایک صلوات پر پڑھیں پر محمد. بس لیکن جو کیفیت قرآن میں، وہی کیفیت اور وہی مزاج کربلا میں نظر آتا ہے. جب قرآن کو پڑھیے ایسا لگتا ہے پہلی بار پڑھ رہا ہے، اور جب آپ مصائب سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار سن رہے ہیں. عزیزوں، آپ کو روایتیں نہیں رلاتی، الفاظ نہیں رلاتے، نفسیاتی گوشے نہیں رلاتے، محبت رلاتی. بہتر یہی ہے کہ جو روایات ہم سنتے چلے آئے ہیں مصائب میں وہی پڑھی جائیں، ہم سنیں اور روئیں، جس سے ہماری محبت کا اظہار. عزیزوں، علاقے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر جگہ کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. ہم جن علاقوں کے رہنے والے ہیں یہاں پر دل نرم ہے، اشارے کافی ہوتے ہیں. اشارے، صرف اشارے کافی ہوتے ہیں رونے کے لیے. اب میں کیا عرض کروں، جس امام سے منسوب یہ مجالس ہیں، زندگی گزر گئی حسین پر روتے روتے، آنسو بہاتے بہاتے، گریا کرتے کرتے. کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے. کسی نے پوچھا مولا کھانا دیکھ کے کیوں روئے؟ کہا جب کھانا دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے یاد آ جاتے. پانی دیکھا تو کیوں روئے؟ کہا جب پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے یاد آ جاتے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں، یوں تو زندگی بھر امام نے گریا کیا، لیکن 3 باتیں ایسی تھیں جس کا صدمہ بہت زیادہ تھا. ایک تو جب کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو امام نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام. اب ذرا غور کیجئے کہ جس کربلا میں اون محمد شہید ہو گئے، جہاں قاسم پامال ہو گئے، جہاں عباس کے بازو کٹ گئے، جہاں اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، جہاں 6 مہینے کا بچہ شہید ہو گیا، جہاں حسین کے گلے پر خنجر چلا، اس کربلا کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا الشام الشام الشام. کہ مولا آپ نے شام کا نام کیوں لیا؟ تو فرمایا کہ شام کا بھرا ہوا دربار تھا جہاں میری پھوپھی زینب کے سر پر. اللہ اکبر. عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چوتھے امام کے لیے سارے مصائب ایک طرف تھے، غیرت دار لوگ بیٹھے ہوئے، سارے مصائب ایک طرف تھے، لیکن یہ مصیبت ایک طرف تھی کہ شرابی کے دربار میں جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، شمر ملون کہہ رہا تھا یہ ام لیلا ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ ام رباب ہیں، یہ سکینہ ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. تو ایک تو شہزادی زینب کی بے ردائی کا صدمہ بہت زیادہ تھا. دوسرا صدمہ کس بات کا تھا پتہ ہے آپ؟ جب کسی نے آ کے بتایا کہ مختار قاتلان حسین سے انتقام لے رہے ہیں، تو یہ نہیں پوچھا کہ خولی کو مارا یا نہیں مارا،
یہ نہیں پوچھا کہ سنان ابن انس کو مارا یا نہیں مارا، حسین ابن نمیر اپنے انجام کو پہنچا یا نہیں پہنچا، عمر سعد کو واصل جہنم کیا یا نہیں کیا، بلکہ پوچھا کہ ہرملہ بھی مارا گیا یا نہیں مارا۔ کہا مولا آپ نے ہرملہ کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کہا ارے میرا 6 مہینے کا بھائی، میرے بابا ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے پانی مانگ رہے تھے، لیکن ہرملہ نے 3 بال کا تیر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے شہداء میں شہزادے علی اصغر کی شہادت کا صدمہ بہت زیادہ تھا۔ میں اکثر اس موقع پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خود آقا حسین کے لیے بھی اس سے بڑا کوئی اور صدمہ نہ تھا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اون محمد کا مارا جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ قاسم کی لاش کا پامال ہو جانا، آقا حسین نے مرثیہ پڑھا تھا، پتہ ہے آپ کو کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا میرے لال مجھے آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی۔ حضرت عباس کی شہادت پہ کہا الان انکسر ظہری، بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ شہزادے علی اکبر کی شہادت پہ فرمایا کہ بیٹا علی اکبر تمہارے مرنے سے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، لیکن عزیزوں سارے صدمے ایک طرف، 6 مہینے کے بچے کی شہادت ایک طرف، اس لیے کہ جب حسین اون محمد کے قریب پہنچے تو بچوں کے زخم لگ چکے تھے، جب حسین قاسم کے پاس پہنچے تو قاسم پامال ہو چکے تھے، جب عباس کے لاشے پر پہنچے تو بازو قلم ہو چکے تھے، جب علی اکبر کے سرانے پہنچے تو سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ چکی تھی۔ ارے اتنے قریب سے حسین نے کسی کے زخم لگتے نہیں دیکھا، جیسے 6 مہینے کے بچے کے زخم لگتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے تو فرمایا تھا کہ بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر میرا 6 مہینے کا بچہ تھا، میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن میرے بچے کو 3 بال کا تیر مارا گیا۔ بس آخری بات، مجلس تمام، تو ایک تو شہزادی زینب کی بے ردائی کا صدمہ، دوسرے 6 مہینے کے بچے کی شہادت کا صدمہ، اور تیسرا صدمہ کس بات کا تھا؟ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ فقط اشارے کافی ہیں کہ جب امام مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو اگر کسی قصاب کے سامنے کوئی کلہ گوشت بند رکھا ہوتا، میں بچوں کے لیے وضاحت کر دوں، کلہ گوشت بند یعنی اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھا ہوتا تھا کسی قصائی کی دکان پر اور امام کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو امام زار و قطار رونے لگتے۔ میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ امام گوشت کے ٹکڑے دیکھ کے کیوں روتے تھے؟ اللہ اکبر، یہ گوشت کے ٹکڑے دیکھ کے کیوں روتے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گوشت کے ٹکڑے دیکھ کر امام کو بابا کا بابا آگے بڑھ کے پوچھتے تھے بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کیا تو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا؟ تو وہ کہتا تھا مولا ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک اسے 3 مرتبہ پانی نہ پلا لیں۔ ایک مرتبہ امام کربلا کا رخ کرتے تھے اور اس کے بعد آواز دیتے تھے اے بابا آج مسلمان جانور کو بھی ذبح کرتا ہے تو پہلے پانی پلا لیتا ہے، پھر کہتے تھے واللہ قتل ابی عطشان، ہائے میرا بابا حسین کربلا میں پیاسا مارا۔ پروردگار جی واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جی واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جی واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ۔ پروردگار جلد از جلد منتقم خون حسین ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار۔ سبحان اللہ۔
یہ انجمن امامیہ میں اللہ نواخانی کے لیے انجمن امامیہ کے ممبران عرش عزا پہ تشریف لے آئے. انجمن امامیہ کے ممبران. انجمن امامیہ بارہ بنکی کے ممبران سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. نواخانی شروع ہونے جا رہی ہے. یا شہید کربلا واویلا صد واویلا یا شہید کربلا واویلا صد واویلا شہید کربلا واویلا صد واویلا یا شہید کربلا واویلا صد واویلا شہید کربلا واویلا صد واویلا شہید کربلا واویلا صد واویلا دستہ آ جانے دیجیے. یا شہید کربلا واویلا صد واویلا 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 یا شہید کربلا یا شہید کربلا یا شہید کربلا واویلا صد واویلا
کر دینا گھر گھر میں ہو رہا ہے گھر گھر میں ہو رہا ہے تیرا ماتم حسین گھر گھر میں ہو رہا ہے تیرا ماتم حسین سارے جہان میں تیری غربت کی دھوم نانا کی لاج رکھ لی بڑی آن بان سے نانا کی لاج رکھ لی بڑی آن بان سے جانے بطول تیری شہادت کی دھوم زینب دعائیں دیتی ہے ہر بہن تجھے زینب دعائیں دیتی ہے ہر بہن تجھے بھائی کے ساتھ میری محبت بھائی کے ساتھ تیری محبت کی دھوم اکبر ہے اور بچی ہے اصغر ہے اور تیر اکبر ہے اور بچی ہے اصغر ہے اور تیر اس اہتمام میں بخشش امت کی دھوم ہے نبی کی بات نبی کی بات زینب کے بغیر بندی نبات دین کی زینب تیرے بغیر بندی نبات دین کی زینب تیرے بغیر تارے حسین میں تیری شرکت کی دھوم بے تیغ تو نے سر کیے کتنے ہی مار کے بے تیغ تو نے سر کیے کتنے ہی مار کے آبے تیرے جہاد خطابت کی دھوم ایک دن میں تو لڑا ہے 72 لڑائیاں ایک دن میں تو لڑا ہے 72 لڑائیاں حیدر کے لال تیری شجاعت کی دھوم بخشا گیا خمارے گناہگار حشر میں بخشا گیا خمارے گناہگار
شہید کربلا واویلا صد واویلا یا 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 شہید کربلا واویلا صد واویلا گزر گئی دل زینب پہ کیا خدا جانے سفر کا پوچھ لیا حال جب کے سغرانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے سغرانے نظر میں پھرنے لگا کر بلا کا وہ منظر نظر میں پھرنے لگا کر بلا کا وہ منظر وہ خون میں ڈوبا ہوا علی اکبر میں ڈوبا ہوا علی اکبر وہ تیر حلق پہ کھائے ہوئے علی اصغر سوار چلا علم اٹھائے وہ کاندھے پیش سوار چلا فوراً کو پیاسی بتیجی کا اعتبار چلا کیا خدا
چلے سرور سلام اٹھائے ہوئے نہر سے چلے سرور وہ خیمہ گاہ سے بچے نکل پڑے باہر وہ خیمہ گاہ سے بچے نکل پڑے باہر گزر گئی دل زینب پہ کیا خدا جانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے صغرا نے یہ کربلا میں سارے عصر زلزلے کیسے یہ کربلا میں سارے عصر زلزلے کیسے حسین تشنہ دہن ذبح ہو گئے کیسے حسین تاج دہن ذبح ہو گئے کیسے پھر اس کے بعد کی منظر کشی کروں کیسے فیروز کے بعد کی منظر کشی کروں کیسے گزر گئی دل زینب پہ کیا خدا جانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے صغرا نے جو نوح شام کے زندہ کا تھا پڑھا نہ گیا جو نوح شام کے زندہ کتا پڑھا نہ گیا جگر کو تھام لیا اور کچھ کہا نہ گیا جگر کو تام لیا اور کچھ کہا نہ گیا پھر اس کے بعد تو صغرا سے بھی سنا نہ گیا پھر اس کے بعد تو صغرا سے بھی سنا نہ گیا گزر گئی دل زینب پہ کیا خدا جانے سفر کا پوچھ لیا لے جا کے صغرا نے رہائی پا کے جو اہل حرام وطن پہنچے رہائی پا کے جو اہل حرام وطن پہنچے باپا تھا حشر سنیر بیان زینب سے پاتاش سنیا بیان زینب سے جو شے کے گھر کا تالام رقم کروں کیسے جو شے کے گھر کا تالا رقم
کیا خدا جانے سفر کا پوچھ لیا جا کے سہرانے یا شہید کربلا پکڑو ایسے نیچے یہاں رو کے یہ زینب نے کہا 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 لے آ کے لٹے کربو بلا لے آ کے لٹے کربو بلا لے چھنتی ہے اب سر سے ردو چھنتی ہے اب سر سے ردو مدد کو مرتضی بھائی میرا قتل ہوا چھوٹا سا لشکر تھا ادھر چھوٹا سا لشکر تھا ادھر فوج بکثرت تھی ادھر فوج بکثرت تھی ادھر فوج بکثرت تھی ادھر سن لو میری برے خدا بھائی میرا قتل ہوا لے ہائے کہاں ہے فاطمہ لے 10ویں محرم کو لٹا لے 10ویں محرم کو لٹا ارے باغ جناب مصطفیٰ ارے باغ جناب مصطفیٰ دشت بلا میں بے قدر بھائی میرا قتل ہوا شیخ علمدار جو تھا شیخ علمدار جو تھا مونس و غم خار جو تھا مونس و غم خار جو تھا فوج کا سردار جو تھا فوج کا سردار جو تھا نہر پہ وہ مارا گیا بھائی میرا قتل ہوا دھوپ ہے اور تپتا ہے برف
ہے بے گورو کفن ارے لاش ہے بے گورو کفن ارے کیا کرے مجبور بہے ارے کیا کرے مجبور بہے ارے گھیرے ہوئے ہیں اشکیا بھائی میرا قتل ہوا ارے تھا یہ سکینہ کا بیان ارے تھا یہ سکینہ کا بیان ارے بھائی میرا کڑیل جوان ارے بھائی میرا کڑیل جوان ارے گھوڑے سے مقتل میں گرا بھائی میرا قتل ہوا اٹھا لو دوسری انجمن بھی ہے ایک اٹھاؤ ختم کرو بھیا دوسری انجمن بھی ہے
الوداع الوداع اے بہن الوداع 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 اے بہن الوداع 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 دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو بن کے عباس مجھے زین پر بٹھا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب تیری اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب ہائے جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی گود میں لو اس مظلوم ہو رخصت بی بی میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب محمد بلند الصلوات
سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا
سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا 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 ہے، بس ایک بار جو آ کر ملو تو سو جاؤں، میں اپنے بابا کے سر پہ نثار ہو جاؤں، اکھڑتی سانسوں کو اب انتظار تیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، بس ایک بار جو آ کر ملو تو سو جاؤں، میں اپنے بابا کے سر پہ نثار ہو جاؤں، اکھڑتی سانسوں کو اب انتظار تیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، تیری سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، لگے تماچے تو بے ہوش غم سے ہو جاؤں، لڑے تماچوں کی شدت تو ہوش میں آؤں، یہی ہے رات میری اور یہی سویرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، لگے تماچے تو بے ہوش غم سے ہو جاؤں، بڑے تماچوں کی شدت تو ہوش میں آؤں، یہی ہے رات میری اور یہی سویرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، تیری سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، بس ایک بار جو آ کر ملو تو سو جاؤں، میں اپنے بابا کے سر پہ نثار ہو جاؤں، اکھڑتی سانسوں کو
میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے حیا علی خیر العمل 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 وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہد پلی سینے پہ جو شہد پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن عمل حیا علی خیر العمل 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 دربار دی پیشیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ سربار دی پیشیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ تنگ موڑ شدار شرابیا دے تنگ موڑ بازار شرابیا دے کوفے دیا گلیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیاں سجاد دے وانگو باخر وچ
دربار دے پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دے پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ سنگ موڑ بازار شرابیاں دے سنگ موڑ بازار شرابیاں دے کوفے دیا گلیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا 1600 میل جو کی تیرے انجدائی مالا باخر ہے 1600 میل جو کی تیرے انجدائی مولا باخر ہے نہیں بھولیا سفر اماوا دے نہیں بھولیا سفر اماوا دے ہاتھا دیا رسیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سنگ موڑ بازار شرابیاں دے سنگ موڑ بازار شرابیاں دے کوفے دیا گلیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ کم سے دے بابے دے سفران دی سانج نموندا سی کم سے پیرو دے بابے دے سفران دی سانج نموندے سی سجاد بھی اپنے بچڑے دے سجاد بھی اپنے بچڑے دے سفرا دیا گلیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ تنگ موڑ بازار شرابیاں دے تنگ موڑ بازار شرابیاں دے کوفے دیا گلیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ دربار دی پیشیاں زخمی چہرے بالا دے سر لنگے زہرا جائیاں دے ہے زخمی چہرے بالا دے سر لنگے زہرا جائیاں دے تے پاک حسین دے زخماں وچ تے پاک حسین دے زخماں وچ کربل دیا مٹیاں نہیں بھولیا سجاد دے وانگو باخر وچ
دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دیوانو کر تنگ موڑ بازار شرابیاں دے تنگ موڑ بازار شرابیاں دے کوفے دیا گلیاں نہیں بھولیا سجاد دیوانو کر دربار دی پیشیاں نہیں بھولیا سجاد دیوانو محمد انجمن گلزار اہل بیت کے ممبران سے گزارش ہے کہ اللہ خانہ تشریف لے آئے. انجمن گلزار اہل بیت کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اندر عزا خانے میں تشریف لے آئیں. بارش عزا پائی ہے گلزار اہل بیت فرش 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 عزا پائی ہے گلزار اہل بیت اپنے سینے پسکینہ کو سلا لو بابا اپنے سینے پسکینہ کو سلا لو بابا اپنے سینے پسکینہ کو سلا لو اپنے سینے پسکی نا کو سلا لو بابا تم جہاں ہو وہیں مجھ کو بھی بلا لو بابا اپنی گودے میں یتیمہ کو سلا لو بابا پیاس کے مارے کلے جے میں پڑے ہیں چھالے ایسا لگتا ہے کہ اس دل میں چبھے ہیں بھالے اب چچا جان سے پانی تو منگا لو بابا
سونے جنگل کا اندھیرا یہ ڈراتا ہے مجھے، اور اس پر یہ ستم شمر رلاتا ہے مجھے، اپنی چاہت چراغوں تو جلا لو بابا، لوٹنے آ گیا اس باب یزیدی لشکر، ایک احسان یہ کر دو میرے بابا مجھ پر، میرے بیشی کے جھولے کو بچا لو بابا، سات پھپھیوں کے میرے ہاتھ بھی یہ باندھیں گے، باری باری یہ لائیں آ کے مجھے ماریں گے، جو ملے گا مجھے اس غم سے بچا لو بابا، یاد اصغر کی رلاتی ہے مجھے رہ رہ کر، غم کی روداد سناتی ہے مجھے رہ رہ کر، اب تو آ جاؤ کلیجے سے لگا لو بابا، بے سہارا ہے سبھی آل نبی مقتل میں، پوچھنے والا یتیموں کا نہیں جنگل میں، میرے بھائی علی اکبر کو جگا لو بابا، بیڑیاں آج بھی سجاد کے ہیں پیروں میں، کوئی اپنا نہیں سجاد کا ان غیروں میں، قید خانے سے اسیروں کو چھڑا لو بابا، دم نکل جائے گا فرقت میں تمہاری میرا، دل یہ کہنے لگا چاہت میں تمہاری میرا، آؤ آؤ
دام یتیما یاور آخری بار فقط اتنا کہا تھا یاور سن کے فریاد یتیما نہ ٹالو بابا بد مضطر کی بیاں ہو کیسے کسیا بد مضطر کی بیاں ہو کیسے کسیا بد مضطر کی بیاں ہو کیسے کیفیت توق کی لنگر کی بیاں ہو کیسے کسیا بد مضطر کی بیاں ہو کیسے ظلم کی تیز ہوا نے اجاڑا ہے جسے ظلم کی تیز ہوا نے اجاڑا ہے جسے کوئی تکلیف بھی اس گھر کی بیاں ہو کیسے کسیا بد مضطر کی بیاں ہو کیسے رن سے لائے تھے جسے اپنی ابا میں سرور رن سے لائے تھے جسے اپنی ابا میں سرور داستان تنعت ہر کی بیاں ہو کیسے کسیا بد مضطر کی بیاں ہو کیسے جس قاسم کی شہادت نہ بیاں ہو پائے جس قاسم کی شہادت نہ بیاں ہو پائے یہ تڑپ دل بھر ہے در کی بیاں ہو کیسے کسیا بد مضطر کی بیاں ہو کیسے سوچتے ہی نہیں رہے پاتا ہے دل پر قابو سوچتے ہی نہیں رہے پاتا ہے دل پر قابو تشنگی آئے گلے تر کی بیاں ہو کیسے
ساتھ سجاد کے نئے زے پرا جو آگے ساتھ سجاد کے نئے زے پرا جو آگے شان مظلوم کے اس سر کی بیاں ہو کیسے راہ پرخار پا چل چل کے سجایا دی کو راہ پرخار پا چل چل کے سجایا دی کو سادگی شاہ کے دل بر کی بیاں ہو کیسے ساتھ ہم شیر کے زندان میں جسے دفن کیا ساتھ ہم شیر کے زندان میں جسے دفن کیا آرزو وہ دل خواہ ہر کی بیاں ہو کیسے ہے عزادار پالا ذم ہے وہ رو کر پوچھے عزادار پالا ذم ہے وہ رو کر پوچھے منزلت کیا ہے بہادر کی بیاں ہو کیسے
आ गए